بھٹی صاحب، شہباز شریف صاحب مسلم ممالک کے وفد کو لیڈ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو ملیں گے، آپ کے خیال میں کیا ہوگا اس دن؟ بھائی جان، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مسلم ممالک کی حالت کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے جوگے ہیں یہ مسلم ممالک، مسلم امہ، تو OIC، تو عرب لیگ، تو 2.25 ارب انسان۔ اچھا، تھوڑی اس گل تے میاں جاوید لطیف صاحب بھی ہنسے نے، پتہ نہیں غصے سے ہنسے نے یا خوش ہو کے ہنسے نے۔ جی کنٹینیو سر۔ آپ اندازہ کریں کہ اب شہباز شریف صاحب نے لیڈ کرنا ہے مسلم امہ کو، تو بس مسلم امہ پھر اللہ ہی حافظ ہے کہ جب شہباز شریف صاحب نے لیڈ کرنا ہے مسلم امہ کو تو۔ اور ٹرمپ صاحب بھی حیران ہوں گے کہ مسلم امہ خوش ہوں گے، بلکہ کہ مسلم امہ تے وقت آ گیا ہے۔ بہرحال شکریہ اس میں ادا کرنا چاہیے آپریشن بنیان المرصوص کا، شکریہ مارکہ حق کا، شکریہ پاک فوج، پاک فضائیہ اور پاک نیوی کا کہ ہم کسی جوگے ہوئے، کسی قابل ہوئے، اور ہم پھر سے پاکستان کو وہ جو اس کا کھویا ہوا مقام تھا وہ دوبارہ ملا، اور پاکستان اس خطے میں اور اس دنیا میں اب ایک لیڈنگ رول پر ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ الحمدللہ دوسری طرف، ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ مسلم امہ وہ پنڈ دے چودھری نہیں سے ملن جاندے جلے سارے عید والے دن سارے 10-15 اکٹھے ہو کے اور پھر گلاں کردے سن۔ چوہری صاحب نے میرے نال پورا ہاتھ ملایا، چوہری صاحب حال بھی پوچھیا، اس نے کہا رحمیاں دس تیرے پتر دا کی حال سی۔ یعنی مسلم کوئی حال رہ گیا ان کا کہ یعنی یہ کس پہ بات کر رہے ہیں؟ لاکھ کے قریب جو شہید ہو گئے ہیں غزہ میں، قبرستان بن گیا غزہ کا، ہزاروں معذور ہو گئے ہیں، لاکھوں کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، 5 ملکوں پہ اسرائیل جارحیت کر چکا ہے، حملے کر چکا ہے، قطر پر حملہ کر چکا ہے، اور یہ بات کس کی ہو گئی ہے؟ 48 یرغمالی رہا کروائیں بھائی۔ اور بھائی جو پوری لاکھوں یرغمال ہو چکے ہیں، جو 5 ملکوں پر دہشت گردی ہو چکی ہے، ادھر کوئی توجہ نہیں۔ اور مسلم امہ کا حالت یہ ہے کہ سارے اپنی ٹائیاں سوٹ استری کروا رہے ہیں کہ ہم نے آج بابا جی ٹرمپ صاحب سے ملنا ہے، اور یہی بڑی خوشخبری ہے کہ آپ بابا جی ٹرمپ صاحب ان سے مل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چھڈو جی وقت تو ہے کوئی نہیں، سارے نو اکٹھے ہی بلا لو، اور بلا کے تے انہوں سارے نو ایک باری ڈانٹ ڈپٹ کرن گے اور وہ پتلی گلی تو نکل جان گے۔ میں توقع کر رہا تھا کہ شاید بابا جی ٹرمپ صاحب آج کوئی فارمولہ دیں گے، کوئی بات کریں گے، کوئی بات بتائیں گے فلسطین کے معاملے پہ جنگ انہوں نے بندی نہیں کیسے دی، ہوگی، صحیح کیا ہوگا آگے، کیا ہوگا۔ اب ایک بدقسمتی بد نصیبی دیکھیے کہ ایک طرف بابا جی ٹرمپ صاحب خود کو پیس میکر کہہ رہے ہیں کہ 7 جنگیں رکوائیں، لاکھوں لوگ بچائے، اور میں نوبل پرائز کا اصل حقدار ہوں، اصل اور ودیع کھوئے ملائی والا۔ اور دوسری طرف ٹرمپ صاحب غزہ میں نسل کشی کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں دے رہے، ان کا فوکس حماس پر ہے۔ میرا خیال اگر ٹرمپ اور فلسطین امن کرا دے نا تو نوبل پرائز ملنا چاہیے اس کو، کیا خیال ہے بھٹی صاحب؟ یہ تو آپ ویسے وہ کرائے گا نہیں۔ اور دوسری طرف وہ نسل کشی کی طرف توجہ دے، ایک طرف ایک کے بعد ایک مسلمان فلسطین کو تسلیم کر رہا ہے، اور دوسری طرف غزہ میں قتل و غارت جاری ہے اور نسل کشی جاری ہے۔ اچھا آپ اندازہ لگائیں اس دنیا کا کہ ایک طرف نیتن یاہو جسے بین الاقوامی جرائم کی عدالت کا وہ اشتہاری ہے، وہ امریکہ پہنچا ہوا ہے، دوسری طرف فلسطینی صدر محمود عباس امریکی چاکریاں کر کر کے اسرائیل کی زبان بول بول کر آج اسے ویزا ہی نہیں ملا تھا، اب وہ ویڈیو لنک سے اسے خطاب کرنا پڑا ہے۔ ایک طرف آج ویسے بابا جی نے ایک بات ٹھیک کی ہے کہ اقوام متحدہ دا حال کی ہے، نو چھڈو پر ہے کس واسطے بنایا ہے، ٹھیک کہہ رہے تھے۔ ایک طرف اقوام متحدہ یہ مان چکا ہے کہ اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے غزہ میں، اور دوسری طرف اتنے جوگا بھی نہیں ہے کہ کسی کو دوائی پہنچا سکے یا خوراک پہنچا سکے۔ اور جو آخری بات کامران بھائی جو سب سے دکھ کی بات ہے کہ ایک طرف اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر اور وزیر خزانہ کو نسل پرستی کی وکالتیں کرنے پر برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ناروے، نیدرلینڈ، آئرلینڈ اور سلوینیا نے ناپسندیدہ شخصیات قرار دے کر دونوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اسپین نے اسرائیل سے تجارتی اور دفاعی تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ نارویجن ویلتھ فنڈ نے 34 اسرائیلی کمپنیوں سے سرمایہ کاری سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، جبکہ دوسری طرف مسلم امہ خالی مزمتاں شہباز شریف دی قیادت وچ، اور مسلم امہ خدا دا خوف کرو، جے شہباز شریف دی قیادت تسی کرنا سی تے کس وقت تیل ویچ دیو، سارا دے دیو، فارغ کر دیو سارا بھٹی کچھ، صاحب خدا آپ کا کچھ خوف۔ کریڈٹ دیں گے نہیں پرائم منسٹر پاکستان کو جو دفاعی پیکٹ ہوا ہے اس پہ؟
جی اس میں فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کو کریڈٹ دوں گا، اور اس میں فوج کو کریڈٹ دوں گا، اس میں پاک فضائیہ کو کریڈٹ دوں گا، شہباز شریف صاحب تک کی کریڈٹ ہے۔ شہباز شریف صاحب تو سوئمنگ کر رہے تھے جب جنگ لگی ہوئی تھی، ایک انہوں نے ہاں موبائل اپنے پاس رکھا ہوا تھا سیکیور لائن، جس پر وہ انہوں نے یس اور نو کیا تھا۔ دیکھیے زندگی میں یاد رکھیے، جب بھی کریڈٹ کسی منتخب وزیر اعظم کو ملتا ہے تو یا جمہوری وزیر اعظم کو ملتا ہے تو وہ ملتا ہے کہ عوام کی طاقت سے وہ آیا ہے، اخلاقی قوت سے وہ آیا ہے۔ شہباز شریف صاحب تو وہ مشاہد حسین سید نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا نا کہ وہ مہمان اداکار ہیں، اور ایک دن کتاب لکھیں گے شہباز شریف صاحب کچھ ریٹائرمنٹ کے بعد، ہونا تو کوئی نہیں ریٹائر انہوں نے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد کتاب لکھیں گے کہ میں بھی وہیں تھا جب ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہو رہی تھی، میں بھی وہیں تھا جب جنگ لگی ہوئی تھی، تو میں بھی وہیں تھا جب سعودی عرب میں پیکٹ ہو رہا تھا سارا فوج کی وجہ سے اور آصم منیر صاحب کی وجہ سے، تو میں بھی وہیں تھا۔ تو یہ میں بھی وہیں تھا والا اگر آج لیڈ کرے گا تو بھائی جان اس مسلم امت نو آج تو بعد میرے اللہ تا انا للہ و انا الیہ راجعون، بالکل ٹھیک ہے، دا مطلب ہے پھر مسلم امت نہ رہو، جاگدے رہو، سواری اپنے سامان دی خود حفاظت۔ بالکل ٹھیک ہے۔